فصل نمبر 56 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل کی رفاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو امام بن کر نماز پڑھائی اور مسجد اقصی کے دروازے پر براق کو باندھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بیت لحم میں اترے اور وہاں نماز پڑھائی، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ پھر اسی رات بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت جبریل نے آپ کے لیے اجازت چاہی، دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں آپ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا کہ ان کی اولاد میں نیک لوگوں کی روحیں ان کے دائیں اور برے لوگوں کی بائیں جانب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، جہاں آپ نے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام کو، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جب حضرت موسیٰ سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک جوان کو نبی بنایا گیا اور اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور تک اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد آپ کو اللہ جل شانہ کی جناب اعلیٰ میں لے جایا گیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے، حتیٰ کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چاہا وہی بھیجی۔ آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، چنانچہ آپ لوٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ وہ کہنے لگے آپ کی امت کو اس کی استطاعت نہ ہوگی، آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف التفات فرمایا، گویا ان سے مشورہ چاہتے ہوں۔ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ کی خواہش ہو۔ آخر آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہیں کھڑے رہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حضور پھر جائے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے اب بھی واپس جانے اور تخفیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے، بلکہ اب تو میں راضی ہو گیا اور سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ندا کرنے والے نے ندا کی اور کہا کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس رات اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کو دیکھا۔ ایک قول یہ بھی ان سے منقول ہے کہ قلب سے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار بھی ثابت ہے۔ ان دونوں نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ایک نور دیکھا ہے، یعنی میری اور اس کے روایت کے درمیان میری اور اس کی رویت کے درمیان ایک نور حائل ہو گیا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ عثمان بن سعید دارمی نے عدم روایت پر صحابہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور قلب سے دیکھا آپس میں متضاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، لیکن یہ واقعہ شب معراج کا نہیں بلکہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز قضا ہو گئی، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی خبر دی۔ اس بنا پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحقیقت دیکھا اور رویت انبیاء حق ہے، اور امام احمد نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے دو آنکھوں سے بیداری میں دیکھا، اور جس نے ان سے ایسا قول نقل کیا ہے اسے غلط فہمی ہوئی، چونکہ امام احمد نے ایک بار فرمایا کہ آپ نے دیکھا اور ایک بار فرمایا کہ آپ نے روحانی طور پر دیکھا، تو اس سے دونوں قول منقول ہو گئے۔ امام احمد سے ایک تیسرا قول بھی منقول ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ ان کے بعض اصحاب کی تصرف کا نتیجہ ہے۔ امام احمد کے نصوص موجود ہے لیکن ان میں یہ قول نہیں ملتا۔ رہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ دل سے 2 مرتبہ دیکھا تھا، اگر ان کا استدلال اس آیت سے ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ اس نے دیکھا اسے دل نے جھوٹ نہ سمجھا، سورۃ النجم آیت نمبر 11۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ اس نے ایک بار اور اسے دیکھا، سورۃ النجم آیت نمبر 29۔ بظاہر ان کا اس سے استدلال ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں دیکھے جانے والے سے مراد جبریل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور ابن عباس کا مذکورہ قول ہی امام احمد کے اس قول کی دلیل ہے کہ آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول ثم دنا فتدلی کا تعلق واقع معراج والے دنوں اور تدلی سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں دنا فتدلی سے حضرت جبریل مراد ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود کا قول ہے۔ نیز کلام کے سیاق سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ علمہ شدید القویٰ، ان کو ایک طاقتور فرشتہ سکھاتا ہے، سورۃ النجم آیت نمبر 5۔ اور حدیث میں جس دنو و تدلی قرب اور جھکاؤ کا ذکر ہے، اس سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور تدلی مراد ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم آیات دکھائے۔ انہوں نے سختی سے تکذیب کی اور انتہائی شدت سے ایذا دہی اور ضرر رسانی پر اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگے کہ بیت المقدس کا حلیہ بیان کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا، چنانچہ آپ نے اسے دیکھا اور اس کی تمام علامت بتانی شروع کی۔ وہ آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکے۔ آپ نے اس قافلے کے سفر اور واپسی کی خبر بھی دی، اور یہ کہ کس وقت وہ آئے گا اور کون سا اونٹ آگے ہوگا۔ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے عین مطابق ہوا، لیکن اس سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ اور معاویہ سے نقل کیا ہے کہ معراج روحانی تھی۔ یہاں مناسب ہے کہ معراج بحالت خواب اور معراج روحانی کے باہمی فرق کو سمجھا جائے۔ ان دونوں حالتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
کیونکہ خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ کبھی کبھی معلوم کی مثال ہوتی ہے جسے محسوس صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سونے والا یہ دیکھتا ہے کہ اسے آسمان کی طرف چڑھایا گیا یا مکہ لے جایا گیا، حالانکہ اس کی روح چڑھتی نہیں نہ وہ جاتا ہے، بلکہ خواب کا فرشتہ اس کے لیے ایک تمثیل پیش کر دیتا ہے۔ جو لوگ معراج روحانی کے قائل ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خواب تھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کو حقیقتاً لے جایا جاتا ہے اور وہ وہی کام کرتی ہے جو جسم سے بذریعہ موت جدا ہونے کے بعد کرتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادت کے مقام پر تھے، چنانچہ زندگی کی حالت میں آپ کا شکم چاک کیا گیا اور آپ کو اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے آپ کی روح کو بغیر موت آسمان کی سیر کرائی گئی۔ لیکن دوسرے لوگوں کے حق میں یہ کام موت کے بغیر ممکن نہیں، چنانچہ انبیاء کی روحیں بدن سے جدا ہو کر آسمان میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زندگی کی حالت میں ہی وہاں لے جائی گئی، پھر واپس آ گئی۔ وفات کے بعد انبیاء کی روحوں کے ساتھ رفیق اعلیٰ میں مستقر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جسم سے اس کا ایک طرف کا تعلق ہے جس سے آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور جس سے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے اور آسمان پر دیکھا تھا۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے اٹھا کر نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ ان کی روح کا وہ مستقر تھا اور قبر بدن کا مستقر ہے۔ قبر بدن کا مستقر ہے۔ اگر کسی کے ادراک میں یہ بات نہ آ سکے تو وہ سورج پر غور کرے کہ وہ اپنی اونچائی کے باوجود زمین میں اور نباتات و حیوانات کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے۔ روح کا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ہجرت اور معراج کے درمیان 1 سال 2 ماہ کا وقفہ تھا اور معراج ایک بار ہوئی، ایک قول میں 2 مرتبہ ہوئی، ایک بار بیداری میں اور ایک بار خواب میں۔ اس قول کے حاملین کا خیال یہ ہے کہ حدیث شریک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پھر میں بیدار ہو گیا اور دوسری روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ 3 بار واقعہ معراج ہوا، لیکن یہ سب اقوال محض ایک تخمینہ ہے اور ضعیف روایت نقل کرنے والوں کے کارنامے ہیں، اور صحیح وہی ہے کہ جس پر ائمہ حدیث متفق ہیں کہ واقعہ اسراء ایک ہی بار پیش آیا۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ 1 سے زائد بار کے قائلین نے کس طرح سوچ لیا کہ ہر مرتبہ آپ پر 50 وقت کی نماز پیش کی جاتی رہی۔ حفاظ حدیث نے معراج کی حدیث کے الفاظ کے بارے میں شریک کو غلط ٹھہرایا ہے اور امام مسلم نے اس حدیث کو مستند ذکر کر کے کہا ہے کہ اس نے اس میں تقدیم و تاخیر اور کمی و زیادتی کر دی ہے اور پوری حدیث بھی بیان نہیں کی، اور ان کی رائے